قرآن کریم کی سورہ انعام کی آیات نمبر 151 اور 152 میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پوری زندگی کا فلسفہ سمجھا دیا ہے۔ ان دو آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے 9 باتیں ارشاد فرمائی ہے، جس میں سے کچھ باتوں سے منع کیا ہے اور کچھ کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں آپ کو ان دونوں آیاتوں کا ترجمہ سناتا ہوں۔ ان دونوں آیاتوں پر آپ غور کریں، آپ کو پوری زندگی گزارنے کا فلسفہ سمجھ آ جائے گا۔ آیات نمبر 151 کا ترجمہ ہے: آپ ان سے کہیے، آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی دیں گے۔ اور بے شرمی اور بے حیائی کے باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہو یا چھپی۔ اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہو ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔ یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے سنے رشد کو پہنچ جائے۔ اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو، ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار رکھتے ہیں جتنا اس کا برداشت ہوتا ہے۔ اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ ان دو آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی کا پورا فلسفہ سمجھا دیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، شرک نہیں کرنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، کیونکہ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ، خواہ کھلی ہو یا چھپی۔ کل عام بے حیائی ہو رہی ہو یا چپ چپا کر ہو رہی ہو، آپ نے دونوں سے بچنا ہے۔ جس جان کو اللہ نے مارنے سے منع کیا ہے، اس جان کو مارنا حرام ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی اگر کوئی یتیم آپ کے زیر کفایت ہو تو آپ نے اس کی مال کو چرانا یا اس میں سے غبن نہیں کرنا۔ ہاں، آپ سنبھالنے کا اگر آپ کو موقع ملا ہے تو آپ اس کو سنبھالو۔ جب وہ یتیم بڑا ہو جائے، سمجھ بوجھ والا ہو جائے، تو اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔ آگے فرمایا ناپ تول میں کمی مت کرو، ناپ تول میں انصاف کرو۔ ناپ تول سے مراد یہ نہیں ہے کہ آٹا، چینی، سبزی، فروٹ ناپ تول کے دے دیا، بلکہ ناپ تول میں کمی اور انصاف کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کہیں نوکری کرتے ہو اور اس نوکری کے آپ کو تنخواہ ملتی ہے تو اپنی نوکری پوری طریقے سے کرو۔ جتنی ٹائمنگ کی نوکری ہے اتنی کرو۔ اگر آپ اسکول میں پڑھاتے ہو اور پڑھانے کے پیسے لیتے ہو تو بچوں کو صحیح طریقے سے پڑھاؤ۔ اگر آپ وکیل ہو، وکالت کے پیسے لیتے ہو تو صحیح طریقے سے مقدمہ لڑو۔ اسی طرح ہر کوئی کام جس کے آپ پیسے لیتے ہو، آپ نے اس کام کو پورے صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ اگر آپ نہیں کرو گے تو یہ ناپ تول میں انصاف نہیں ہوگا۔ اس سے آگے فرمایا کہ ہم ہر انسان پر اتنا ہی ذمہ داری کا بوجھ ڈالتے ہیں جتنا وہ برداشت کر سکتا ہو۔ یعنی یہ ایک انسان کو دلاسا دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ پر کوئی پریشانی آئی ہے تو آپ برداشت کرو، آپ کر سکتے ہو، آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب بھی کوئی بات کہو تو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ آپ کے رشتہ دار کا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بھی بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ لوگ اپنے رشتہ داروں، اپنے خونی رشتوں کے خاطر جھوٹ بول دیتے ہیں، قسمیں کھا لیتے ہیں، قرآن پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرو۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ آپ سے فرماتا ہے، اور شاید کہ تم نصیحت قبول کرو۔ اللہ کے ساتھ ہم نے کیا عہد کیا ہے؟ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کلمے میں ہماری مراد یہی ہوتی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں گے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور قانون کے دائرے کے اندر کریں گے۔ اور اینڈ میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ عہد کو پورا کرو، جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کرو۔ ان آیاتوں میں
تقریباً انسانی زندگی کی ہر چیز کور ہو جاتی ہے۔ ان آیاتوں کو پڑھیے، سمجھیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ حافظ۔